نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مکمل پڑھی ہے اور دوسری آیت کا ایک حصہ تلاوت کی ہے. ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں جو گزر جائیں گے. اس پر میں فضائل رمضان جو ہے اس پر حدیث مبارکہ پڑھنے لگا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ ترجمہ سنیں اور تشریح سنیں. الفصل الاول، پہلی فصل ہے کتاب الصوم. کتاب الصوم الفصل الاول، مشکات المصابیح. فرمایا ان ابی ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین وفی روایت فتح ابواب الرحمہ. متفقٌ علیہ. مسلم اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے اور مشکات المصابیح میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ جو ہیں ان کا اسم گرامی حدیث میں لکھا ہے آپ کا نام عبد الرحمن ہے. عبد الرحمن آپ کا اسم گرامی ہے، حضور کے صحابی ہیں. لیکن ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے گھر گئے تو ان کے جھولی میں ایک بلی تھی، بلی سے پیار کر رہے تھے. تو حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ تھا، اے بلی والے. چونکہ جب اسم پر یا آ جائے تو وہاں اس وقت وہ اس کو نسب دے دیتے ہیں، اس لیے میں نے اس روایت سے پڑھا یا ابا ہریرہ تھا. ابو ہریرہ تھا جو ہے نا بلی والے، چھوٹی سی بلی والے، یہ مرفوع ہے، اور یا ابا ہریرہ تھا یہ منصوب ہے. یا ابی ہریرہ تھا یہ مجرور ہے. اس لیے رفع نصب اور جر کے حالت میں حضور فرمایا یا ابا ہریرہ تھا، اے بلی والے. تو ساری زندگی انہوں نے کہا کہ مجھے آج سے ابو ہریرہ کہو، میری کنیت جو ہے ابو ہریرہ ہے. نام سے لوگ کم واقف ہیں، آپ کے اسم گرامی عبد الرحمن ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. یہ میں نے ترجمہ اس کا بیان کیا ہے.
صوم اصل میں کہتے ہیں اپنے آپ کو کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو باز رکھنا، اس لیے اس کا نام روزہ ہے۔ اور غیبت، چغلی، جھوٹ، قتل و غارت، زنا، مباشرت سے باز رہنے کا نام بھی روزہ ہے۔ یہ پہلے بھی بتایا تھا نا کہ یہ رمضان جو ہے رمز سے ہے، جیسے لوہے کو پٹی میں صاف کیا جاتا ہے، ایسے ظاہر و باطن سے پاک ہو جانے کا نام رمضان ہے۔ اور رمضان شریف کے 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات، غرباء کی غمخواری کا مہینہ، اور ماہ مبارک، برکت والا مہینہ۔ 4 اس کے نام ہیں۔ آسمانوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں رمضان شریف میں، آسمانوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ کیوں؟ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعائیں ان راستوں سے آسمان پر جاتی ہیں۔ رحمتیں اور برکتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ روزے داروں کی جنت اصل میں انتظار کرتی رہتی ہے۔ یہ خدمت کے لیے حور و غلمان منتظر رہتے ہیں۔ خدمت کے لیے حور و غلمان جنت میں منتظر رہتے ہیں، اس لیے کہ جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ چونکہ تمام مومن مومنات نیک کام کرتے ہیں، برے کام چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مومنوں مومنات کے لیے رمضان شریف میں اہل قبور پر عذاب قبر معاف کیا جاتا ہے، بلکہ کافروں کے عذاب میں بھی تخفیف کی جاتی ہے۔ اتنا برکت والا مہینہ۔ اور جنوں میں شیطان جو قید ہو جاتے ہیں، لیکن انسانوں میں جو شیطان ہیں وہ شر پھیلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، لیکن وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جو جن ہیں وہ تو قید کر دیے جاتے ہیں، اور انسان قید نہیں ہوتے، لیکن جو شر پسند ہیں وہ رمضان شریف میں لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اور اس مہینے میں ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کسی شاعر نے لکھا، بلکہ دو شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا اس مہینے میں ہوئے دوزخ کے سب دروازے بند، اس مہینے میں کھلے جنت کے دروازے تمام، برکتوں سے ہے بھرا ہر روز و شب، ہر صبح و شام، اس لیے ہے مومنو ماہ مبارک اس کا نام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسری روایت پیش کرتا ہوں۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فی ابواب السماء۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ تم کہ اس کے روزے فرض کیے گئے، اس میں روزے فرض کر دیے گئے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فرمایا وَتُغْلَقُ فِي أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةَ الشَّيَاطِينِ، دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اس میں جو مردود شیاطین ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس میں ایک رات ہوتی ہے، رمضان شریف میں ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اور یہ 1000 مہینوں سے ایک رات ہوتی ہے جو بہتر ہوتی ہے، وہ 27ویں رات ہے۔ فرمایا من حرم خیرہ فقد حرم، یہ بھی مسلم بخاری شریف کی روایت ہے کہ
جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ بالکل محروم رہا۔ یعنی نیکیوں کا مہینہ ہے، جو آدمی نیکی نہ کر سکے، نمازیں نہ پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، اور رمضان شریف میں رات کو تراویح نہ پڑھے، وہ نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، مومنوں اور مومنات کے نیک اعمال جو ہیں آسمان سے ان دروازوں سے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ان راستوں سے زمین پر آ کر برکتیں تقسیم کرتے ہیں۔ شیطانوں کو زنجیروں اور توق سے جکڑا جاتا ہے، اور انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی شیطان دور بھاگتے ہیں۔ ایسے انسان ہیں جو شر پسند ہیں، ان سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے، جیسے دہشت گرد ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، ان سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ اب تیسری روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین مردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح فیہا باب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور فرمایا افتح ابواب الجنہ فلم یغلق منہما باب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو فرمایا کہ یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہوتا ہے، جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ یہ تیسری روایت میں نے پیش کی ہے۔ اب چوتھی روایت پیش کرتا ہوں۔ چوتھی روایت یہ ہے، حضرت سہل بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخل الا الصائمون۔ جنت کے دروازے 8 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، سرسبز شاداب۔ باب کہتے ہیں اصل میں دروازے کو، اور ریان سرسبز و شاداب۔ فرمایا سرسبز و شاداب جو باب الریان ہے، اس میں صرف جن رمضان کے روزے رکھے ہیں وہ اس سے داخل ہوں گے، باقی کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یہ مخصوص دروازہ ہے جنت میں۔ اب جنت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جنت جو ہے وہ جو 8 طبقات جنت کے آسمان کے اوپر ہیں، 7 آسمان کے اوپر جنت کے 8 طبقات ہیں، یعنی 8 جنتیں ہیں، اور جنتوں کے نام باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں کہ 8 جنتوں کے نام کیا ہیں۔ وہ 7 آسمان کے اوپر ہیں، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک جنت کتنی بڑی ہے؟ آپ فرمایا یہ دنیا میں جو مشرق مغرب شمال جنوب ہے اور زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے اتنی ایک جنت ہے، اور جہنم کے طبقات جو 7 ہیں ان کے نام بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں۔ وہ 7 طبقات جو ہیں وہ 7 زمین کے نیچے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ جو باب الریان جس میں روزے دار داخل ہوں گے اس میں پھل بھی ہوں گے، فروٹ بھی ہوں گے، چونکہ یہ مومن مومنات اللہ کے رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس دروازے سے ان کو گزارے گا۔ اب ایک اور روایت پیش کرتا ہوں۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدعو شہوته وطعام من اجلی للصائم فرحتان عند فطری
ففرحۃ عند لقاء ربہ ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک والصیام جنہ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کا ترجمہ سنیں۔ یہ بھی روایت مسلم بخاری شریف کی ہے اور مشکاہ شریف میں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے زیادہ 100 گنا تک بڑھائی جائیں گی۔ یعنی رمضان شریف میں جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا پہلے بدلہ ملتا ہے، لیکن ان کو 100 گنا نیکیوں کو بڑھایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ جو ایک نیکی کرے گا غیر رمضان میں، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن رمضان شریف میں جو ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ 700 گنا اس کو ثواب بڑھا دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 گنا، لیکن اس میں روایت یہ ہے کہ تقریباً 100 گنا جو ہے ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ اب رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزے کے روزہ تو میرا ہے اور میں ہی ثواب دوں گا۔ فرشتوں باقی اعمال کا تم ثواب دیتے لکھتے ہو، لیکن روزے کا ثواب میں دوں گا، چونکہ 2 فرشتے ہیں، 2 فرشتوں کا نام ہے کرامن کاتبین۔ ایک فرشتہ جو دائیں کاندھے پر ہوتا ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، جو بائیں کاندھے پر ہوتا ہے وہ برائیاں لکھتا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ ہے کہ 2 فرشتے ہیں جن کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، وہ دونوں کاندھوں پر ہوتے ہیں۔ دائیں والا فرشتہ جو ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے، جو بائیں والا فرشتہ ہے وہ برائیاں لکھتا ہے، اور اللہ کے حضور وہ نیکیاں اور برائیاں پیش ہوتی ہیں۔ لیکن فرمایا رمضان شریف کے جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو نیکی کا ثواب میں دوں گا۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ وہ میرے لیے اپنی شہوت اور اپنا کھانا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کی 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملتے وقت ہوگی۔ افطار کے وقت جو خوشی ہوتی ہے روزہ کھولنے کی ایک، اور پھر روزہ دار کو اللہ تعالیٰ جب قیامت میں اپنا دیدار دے گا تو بندہ بڑا خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار دے رہا ہے۔ روزہ دار کی جو منہ کی بدبو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، اور روزہ ڈھال ہے ان گناہوں سے بچنے کے لیے۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بری بات کہو نہ شور مچاؤ، اور اگر وہ گالی گلوچ دے یا تم سے جھگڑا کرے تو یہ کہہ دو میں روزے دار ہوں، اس سے تم جھگڑا نہ کرو، اس سے روزہ پاک رہتا ہے۔ اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے کہ یہ نیکیاں جو ہیں رمضان شریف میں یہ 700 گنا کیوں بڑھ جاتی ہیں، اس کا قرآن مجید موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین مثال دی ہے۔ اب مثال سنیں۔ فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ فرمایا مثال ایک دانے کی ہے، اس سٹے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتا ہے، یعنی 1400 دانے یہ اللہ تعالیٰ نیکیاں دانے دیتا ہے، یعنی نیکیاں بھی اس طرح بڑھ جاتی ہیں۔ تو رمضان شریف میں 70 گنا مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ مثال دی ہے کہ ایک ذمہ دار ہے، ذمہ دار گندم کا دانہ زمین میں بوتا ہے، بونے کے بعد وہ اس کی شاخ نکلتی ہے، اور جو اس کی شاخ ہے، جو پودا ہے
गंदम का पौधा, उससे सिट्टे पैदा होते हैं, सिट्टे, उससे सिट्टे पैदा होते हैं। और इन सिट्टों में अल्लाह ताला फरमाता है अगर एक सिट्टे में अगर 7 सिट्टे उसके हों तो हर सिट्टे में 100 दाने हों तो 700 दाने तकरीबन उसमें पैदा हो जाते हैं। तो एक दाने के बदले में अल्लाह फरमाता है मैं 700 दाने देता हूँ। ज़िम्मेदार को ये बताया, किसान को इसकी मिसाल बताई है। तो फरमाया जब रमज़ान शरीफ होता है तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं इसको दुगना कर देता हूँ, और दुगना फिर कितना बढ़ाता हूँ, इससे भी ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। इसलिए रमज़ान शरीफ में नेकी करने का इतना बड़ा सवाब है। अब दो अशार पढ़ता हूँ। शेख अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो इश्क व मोहब्बत रखने वाले लोग होते हैं, अल्लाह रसूल से इश्क व मोहब्बत रखने वाले लोग होते हैं, उनकी 6 निशानियाँ होती हैं। और रोज़े की भी कैफियत यही होती है। तो 2 शेर हैं जो आपके सामने फ़ारसी के अशार हैं, पढ़ता हूँ, मैं तर्जुमा भी करता हूँ। फरमाया आशिकारा शश निशान अस्ते पिसर आहा सरदो रंग जरदो चश्मे तर गर तुरा पुरसंद से दीगर को दाम कम खुरो कम गुफ्तनो खुफ्तन हराम। फरमाया जो इश्क व मोहब्बत रखने वाले लोग होते हैं उनकी 6 निशानियाँ होती हैं। बरते हैं तो सर्द ठंडी हवा बरते हैं। और आरफे खड़ी फरमाते हैं जे एक आहा दर्द दी मारन औंदा मुल्क वीरानी को का फांदी सर्दी सर्दी नदियाँ रह न पानी। फरमाया आ जब बरते हैं तो ठंडी आ बरते हैं और रंग उनका पीला होता है, कमज़ोरी से रंग उनका जर्द हो जाते हैं और आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। फरमाया रात, मियाँ साहब फरमाते हैं रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे दर्द मदानू सजन दर्द मदानू। और फरमाया रात के वक्त रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे दर्द मदानू याद सजन दी बात सजन दी सुतिया आन जगा याद सजन रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे दर्द मंदानू याद सजन दी सुतिया आन जगावे रातियां ही बर बर रोवन हंजू हार परोंदे फजरियो गुनहार कावन आरती नीवे होंदे। रात को वो असल में रोते रहते हैं और अल्लाह ताला का अर्शा फरमाता है बिल असहार हम यस्तगफिरून, जब सहरी का वक्त होता है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। फरमाया गर तो रा पुरसंद से दीगर को दाम, अगर तो उससे पूछे वो 3 जो निशानियां हैं वो और क्या हैं, वो कम खाते हैं, कम बोलते हैं और रात को सोते नहीं हैं, ये उनकी निशानी है। फरमाया वहीं साहब फिर फरमाते हैं बारों दिसन काले मैले अंदरों आब हयाती ओठ सुके तरिया वांगू जान नदी विच नाती। मियाँ साहब ने कहते हैं अच्छी मिसालें दी हैं पंजाबी में। अब जो इसमें हदीस पाक में आया कि अजजी मैं बदला देता हूँ, और एक रवायत में यूँ भी है कि फरमाया ओ जज़ा मैं उसका बदला हूँ। एक रवायत में आता है अजजी रोज़ेदार को बदला मैं देता हूँ, और एक रवायत है ओ जज़ा उसका बदला मैं हूँ। यानी रोज़ेदार कल क़यामत के दिन मुझसे मुलाकात करेगा। ये रोज़ेदार को
ایک ثواب ہے، اور اس کو یہ بدلہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ دیدار کرے گا۔ فرمایا روزہ دار ہونے کی حالت میں لڑائی نہ کرو، گالی گلوچ نہ دو، بری باتیں نہ کہو، غیبت چغلی جھوٹ سے بچو، روزہ پاک رکھو، اور یہ سارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ رمضان شریف کے جو روزے رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام اے رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، فیقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے۔ فرمایا روزے اور قرآن مجید بندے کی شفاعت کریں گے۔ جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور بندہ پیش ہوگا تو وہ کہے گا اللہ میں روزے رکھتا رہا ہوں، میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا گواہ لاؤ، 2 گواہ لاؤ۔ اس وقت یہ روزہ انسانی صورت میں پیش ہوگا اور قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، یہ گواہی دیں گے۔ وہ روزہ کہے گا یا اللہ یہ رمضان میں روزے رکھتا رہا، اور قرآن مجید فرقان حمید انسانی صورت میں کہے گا یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، قرآن مجید سنتا رہا، لہذا اس کو یا اللہ اس کو شفاعت بخش دے، ہم اس کی شفاعت کرتے ہیں۔ تو رمضان شریف میں یہ کتنے فائدے ہیں روزے رکھنے کے، اور جو نہ روزے رکھے وہ کتنے خسارے میں رہتا ہے، وہ کتنا محروم رہتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت پیش کرنے کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر روایت فرماتے ہیں قال ان الجنت تزخرف رمل رمضان من راس الحول الى حول قابل قال فإذا كان أول يوم من رمضان حبت الريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين فيقولنا يا رب اجعل لنا من عبادنا أزواجا تقربهم أعيننا وتقر أعينهم۔ مشکوٰۃ المصابیح، یہ بڑی پیاری روایت ہے، اس کا ترجمہ سنیں۔ فرمایا رمضان کا پہلا دن جب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے ایک ہوا چلتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ آنکھ والی حوروں پر ایک خوشگوار ہوا چلتی ہے۔ جنت میں جو ہوا چلتی ہے وہ حوران بہشتی کی آنکھوں سے ہو کے آتی ہے، اور تو جو حوریں ہیں نا وہ جنت میں عرض کرتی ہیں، رب قدوس سے عرض کرتی ہیں یا رب اپنے بندوں کو ہمارا خامد بنا، ان سے ہماری آنکھیں اور ہم ان سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یعنی وہ ہمیں دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، ہم ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ یہ قیامت کے مطلب ہے حوران بہشتی جو انتظار کر کے اللہ کے حضور کہتی ہیں۔ تو یہ رمضان شریف کے فضائل کے روایات میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اگلا جمعہ ہوگا، اگلے جمعہ کو انشاءاللہ غزوہ بدر، جو بدر میں کفار سے حضور نے اور حضور کے صحابہ نے جہاد کیا ہے اور فتح مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے، انشاءاللہ غزوہ بدر کے بارے میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔